کہ ایکسٹریم لو کا چیپٹر 18 مفرح جو کہ فرحان کے کاندھے تک تھی اوپر کی جانب نظریں کی فرحان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیکھنے لگی۔ تبھی فرحان نے اپنی شرٹ کو اتار کر جو کہ مکمل طور پر بھیگ چکی تھی کو سائڈ پر گرا دیا۔ مفرح جو کہ نظریں نیچے کی وہیں پر ہی کھڑی تھی فرحان کو اپنی شرٹ اترتا دیکھ میں یہاں سے چلتی ہوں، ایکچولی میں نے نہا لیا۔ اپنے ٹاول کو ہاتھ سے پکڑے جو کہ گیلا ہونے کے باعث بھاری ہو چکا تھا اور بار بار نیچے گر رہا تھا کو سنبھالنے وہاں سے جانے لگی، لیکن فرحان نے مفرح کو بازو سے پکڑے دیوار کے ساتھ لگا دیا اور خود مفرح کے ٹاول کو اپنے ہاتھ سے پکڑے مفرح کی گردن پر اپنے لبوں کو رکھے آہستہ آہستہ سے بولنے لگا، ایسی کون سی اٹریکشن ہے تم میں جو بار بار مجھے تمہارے قریب آنے پر مجبور کرتی ہے؟ مفرح بھی فرحان کو اس قدر اپنے قریب پا کر تیز تیز سانسیں لینا شروع ہو گئی۔ ایک مسلسل ان کے اوپر پانی گرے جا رہا تھا اور دوسرا فرحان کی اس قسم کی حرکت۔ فرحان جی مجھے یہ جانے دیں۔ مفرح بھی کہیں وہ بھی اب کی مرتبہ پھر سے فرحان کو اپنے قریب پا کر بہک نہ جائے کہ ڈر سے بار بار فرحان سے یہاں سے جانے کی بات کر رہی تھی، لیکن فرحان مفرح کو خود سے دور کرنے کے لیے تھوڑی یہاں پر لایا تھا۔ مفرح کے وجود کو ڈھانپے ٹاول کو جو کہ اپنے ہاتھ سے پکڑے سنبھالا ہوا تھا آہستہ آہستہ سے اپنے ہاتھ کی مضبوطی کو ڈھیلا کرنا شروع ہو گیا۔ مفرح جو کہ فرحان کی کسی بھی حرکت پر کچھ بھی نہ کر رہی تھی، اب کی بار بھی وہی ہوا، فرحان نے اپنے ہاتھ سے پکڑے ٹاول کو چھوڑ دیا اور وہ نیچے گر گیا۔ مفرح کو اس پر کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی آخر وہ کیا کر رہی تھی۔ فرحان نے اپنے ہاتھ مفرح کے پیٹ پر آہستہ آہستہ سے پھیرتے ہوئے اچانک سے کمر کو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ مفرح جو کہ شرم سے لال ہوئے جا رہی تھی کو اٹھا کر مفرح کی ٹانگوں کو اپنی کمر کے ارد گرد ڈالے پکڑ لیا اور ساتھ ہی مفرح کے گیلے گلابی رنگ کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے کس کرنے لگا۔ مفرح جو کہ خود اس وقت مکمل طور پر بہک چکی تھی فرحان کا مکمل ساتھ دے رہی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی سانسوں کو تبادلہ کرنے کے ساتھ ساتھ فرحان مفرح کے سینے پر موجود بھاروں کو اپنے ہاتھوں کی مدد سے دبانے میں بھی مصروف تھے جو کہ مفرح کو پاگل کر رہے تھے۔ تبھی اچانک سے پانی آنا بند ہو گیا، شاید ٹینکی میں پانی ختم ہو چکا تھا جس سے مفرح اور فرحان جو کہ ایک دوسرے کی قربت کو پا کے اس قدر بہک چکے تھے بھی واپس اپنے ہوش و حواس میں آ گئے۔ فرحان مفرح کو نیچے اتار پیٹ کے کھڑا ہو گیا اور مفرح جو کہ خود اس وقت اس قدر شرمندہ ہو چکی تھی جلدی سے زمین پر گرے گیلے ٹاول کو اٹھا کر خود کو اس سے ڈھانپنا شروع ہو گئی۔ فرحان غصے سے اپنی آنکھوں کو بند کیے بعد سے باہر چلا گیا۔ مفرح خود اپنے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہنے لگی، مفرح تجھے کیا ہو گیا؟ تو کیا کر رہی ہے؟ چاہتی کیا ہے آخر؟ تجھے کیا شوق جاگ رہی ہے کسی کی راکھیل بننے کے؟ خود کو نہ جانے کیا کیا الفاظ بولتی ہوئی مفرح فرحان کی وہی ریڈ کلر کی شرٹ اور ساتھ ہی فرحان کی شارٹس جو کہ کافی بڑی تھی لیکن بیلٹ کی مدد سے وہ مشکل سنبھالتی ہوئی مفرح بات سے باہر جانے سے ڈرنے لگی۔ میں کیسے سامنا کر پاؤں گی فرحان جی کا؟ کیا مجھے ہو کیا گیا ہے اور وہ کیا سوچتے ہوں گے میرے بارے میں کہ میں کس قسم کی لڑکی ہوں؟ ایک لمبی سانس بھرتے ہوئے مفرح بات سے باہر نکل گئی جہاں پر فرحان روم میں کھڑا پتہ نہیں کیا سوچ رہا تھا۔ مفرح سہمی ہوئی تیزی سے اس روم سے باہر جانا چاہتی تھی کیونکہ فی الحال فرحان کو سامنا کر پانے کی ہمت مفرح میں نہ بچی تھی۔ مفرح اپنی نظروں کو نیچے کیے فرحان کو مکمل طور پر اگنور کرتی ہوئی کمرے کے دروازے کی طرف جانے لگی، لیکن تبھی وہاں فرحان نے مفرح کو یوں روم سے انجان بنتی ہوئی جانے لگی دیکھ لیکن فرحان نے مفرح کو بازو سے پکڑ روک لیا۔ اپنی بازو کو اس قدر مضبوطی سے پکڑا محسوس کرتی مفرح کی تو مانو سانسیں ہی رک گئی ہوں، تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میری اس شرٹ کو پہننے کی؟ اس وقت فرحان کو مفرح پر صرف اور صرف ایک شرٹ پہننے کا غصہ تھا۔ جی وہ میں فوراً سے فرحان کی طرف اپنے چہرے کا رخ کیا۔ مفرح بھی اپنی صفائی پیش کرنے لگی، ایکچولی وہ آپ نے ہی کہا تھا نا کہ میں آپ کے کپڑے پہن لوں، تو اس وجہ سے مجھے یہ شرٹ پسند آئی تو میں نے پہن لی، تو کوئی بھی پہن لیتی، یہی شرٹ کیوں پہنی؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ یہ شرٹ میرے لیے کس قدر اہمیت رکھتی ہے؟ مجھے یہ شرٹ اپنی جان سے بھی بڑھ کر قیمتی ہے کیونکہ یہ میری عائشہ نے مجھے دی تھی۔ فرحان کی بات پر مفرح حیران ہو گئی، میری عائشہ کی شرٹ کو چپ چاپ سے اتار مجھے واپس کر، ایکچولی تم یہ سب جان بوجھ کر کرتی ہو نا تاکہ میں ٹارچر ہوں؟ تو مس لاریب یہ بات اپنے دماغ میں گھسا لو کہ اگر تم نے میری عائشہ کی کسی بھی چیز کو نقصان پہنچانے یا پھر اسے خراب کرنے کی کوشش بھی کی تو جان لے لوں گا تمہاری، بلکہ تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم کچھ کر سکو۔ مفرح کو دھمکی دیتے ہوئے فرحان ساتھ ہی شرٹ کے بٹنوں کو کھولنے لگا جسے دیکھ کے آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کر لیتی ہوں خود کہتی مفرح فرحان کو ایسا کرنے سے روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ تبھی مفرح کے بڑے ناخن جو کہ یہاں پر رہنے کے باعث بڑے تھے غلطی سے فرحان کے بازو پر لگ گئے۔
جس پر فرحان پہلے سے اتنا غصہ تھا نے زور سے مفرح کو دھکا دے دیا۔ مفرح اونھے منہ خود کو سنبھال نہ پاتے ہوئے نیچے گر گئی اور اس کا سر دیوار کے ساتھ ٹکرا گیا۔ سر پر چوٹ لگنے کے باعث مفرح تبھی بے ہوش ہو گئی۔ فرحان جو کہ پہلے تو اپنے چہرے پر زور زور سے ہاتھوں کو پھیرتا ہوا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش میں مصروف تھا، تبھی مفرح جو کہ ویسی کی ویسی ہی زمین پر پڑی دیکھ آواز دیتے ہوئے اسے بلانے لگا۔ اب یہ ڈرامہ کیوں کر رہی ہو؟ ایسے کہ مجھے تم پر ترس آ جائے گا۔ میں تیرے ساتھ جو بھی کرتا ہوں وہ بہت کم ہے، ورنہ جس قدر میرے دل میں تمہارے لیے غصہ ہے جو کہ تمہارے ٹکڑے کرنے سے بھی نہ مٹے، پھر سے اپنے اندر موجود لاریب کے لیے نفرت کو بتاتے ہوئے فرحان مفرح کو اٹھنے کا کہنے لگا، لیکن مفرح جس کے سر سے خون نکل رہا تھا ویسے کی ویسے بے سدھ پڑی تھی۔ مفرح کے آگے سے کسی قسم کا بھی رسپانس نہ ملنے پر فرحان خود مفرح کے پاس آ گیا اور اسے سیدھا کرتے ہوئے اپنا ڈرامہ بند کو کہنے لگا، لیکن سامنے مفرح کے سر سے خون نکل رہا اور ساتھ ہی اسے یوں بے ہوش دیکھ شاکڈ ہو گیا۔ یہ کیا ہو گیا؟ اٹھو بھی! چہرے پر ہلکے سے تھپڑ مارنے کے انداز سے فرحان اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مفرح اب کیسے ان کی اتنی آسانی سے اٹھ جاتی؟ تب گود میں اٹھائے فرحان اسے اپنے پلنگ پر لٹاتے ہوئے جلدی سے ڈاکٹر کو کال کرنے لگا۔ فرحان یہ تو نے کیا کر دیا؟ تو کیا پاگل ہو جاتا ہے؟ جس عورت سے یہ اس قدر نفرت کرتا ہے لیکن پھر اسے کسی قسم کی بھی تکلیف میں دیکھ اس کا بوکھلا جانے کے بارے میں فرحان کو خود بھی نہ پتا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم یہاں ہوگا، میں ہوں نا یہاں پر۔ مفرح کے چہرے پر اپنے ہاتھ کو پھیرے فرحان اسے تسلی دینے لگا۔ فرحان کی کرنے کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں وہاں پر ڈاکٹر پہنچ گیا۔ جلدی سے فرحان اسے روم میں لے آیا جہاں پر مفرح لیٹی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے پہلے تو فرحان سے ہاسپٹل میں لے جانے کا مشورہ دیا، لیکن پھر فرحان کو صاف منع کر دینے پر وہ وہیں پر ہی علاج کرنے لگا۔ فرحان جو کہ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے کو منہ میں لیے اسے دبانے میں مصروف تھا، مسلسل بنا اپنی آنکھوں کو جھپکائے مفرح کی ہی طرف دیکھے جائے۔ اچھی طریقے سے معائنہ کرنے کے بعد آخر میں ڈاکٹر فرحان کو روم کے باہر جانے کے بعد اس سے کہنے لگا، سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی ہے، وہ بٹ جلدی ہوش آ جائے گا اسے۔ آپ اس کا دھیان رکھا کریں، کافی کمزور ہو چکی ہے، جیسے کہ کچھ کھا پی نہ رہی ہو۔ اور کیا آپ کی وائف کی پہلے بھی سر پر کوئی گہری چوٹ لگی تھی؟ ڈاکٹر نے فرحان کے سامنے ایسے کو بات کو پیش کر دیا جسے سن فرحان شاکڈ ہو گیا۔ جی کیا مطلب؟ میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کی وائف کی سر پر کافی گہری اور بری چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے آئی تھنک سو کہ میموری لاس والا شاید معاملہ بنا ہو۔ اگر یہ واقعی میں ہوا ہے تو اس بات کا علاج کر سکتا ہوں میں، بس میں جس سے انہیں سب واپس یاد آنے کے چانسز کافی ہوں گے۔ یہ لے میرا کارڈ۔ اپنا کارڈ تھماتے ہوئے ڈاکٹر مفرح کے علاج کروانے والی بات کی کرنے لگا۔ فرحان نے وہ کارڈ پکڑ لیا لیکن ابھی تک وہ واپس اپنے حواس میں نہ آ سکا تھا۔ ڈاکٹر فرحان کی وہیں پر ہی چھوڑ کر اپنا بیگ اٹھائے گھر سے باہر چلا گیا اور فرحان کھڑا کھڑا اپنے دل و دماغ میں آ رہے ہزاروں سوالوں کو سوچے جائے۔ کیا یہ سچ کہہ رہا تھا کہ یہ لاریب نہیں ہے؟ کہیں اس لاریب کی واقعی میں میموری لاس تو نہ ہو گئی؟ اسی وجہ سے وہ مجھے اور خود کو نہیں پہچان رہی اور میرے ساتھ ایسا رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، کیونکہ حقیقت میں وہ تو پتہ نہیں کیسا رویہ اختیار کرتی۔ فرحان کے دماغ میں اس وقت اس بات کو جان کر مکمل طور پر سونا پڑ چکا تھا جس سے وہ بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس لڑکی کو تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ آخر اسے کس کیے گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ فرحان کیا تیری قسمت ہے؟ اپنی قسمت کو کوستا فرحان واپس مفرح کے روم میں چلا گیا۔ مفرح جو کہ بے ہوش بیڈ پر پڑی تھی کو دیکھ اسے کہنے لگا، کیوں میرے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے؟ کیوں پیچھے پڑ گئی ہو تم میرے؟ اب نہ میں تمہیں مار سکتا ہوں نہ ہی ٹارچر کر سکتا ہوں، کیونکہ تمہیں تو کچھ یاد ہی نہیں ہے اور میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ تم اپنے کیے گناہوں کو یاد کیے پچھتاوے بغیر تم مر جاؤ۔ فرحان جو کہ اس وقت بہت دکھی تھا مفرح کے چہرے کی طرف نظریں جمائے دیکھے جا رہا تھا۔ اریبہ اپنے گھر واپس آئی تو باسمہ جو کہ ابھی اٹھی تھی اریبہ کو گھر میں آتا دیکھ اس سے پوچھنے لگی، آپی آپ کہاں پر گئی تھی؟ میں سارا دن گھر میں بور ہوتی رہی کیونکہ میرا دل نہیں آج کیا تھا کالج جانے کو۔ میں تمہاری مفرح آپی کو ڈھونڈنے گئی تھی لیکن ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کیا آپ اکیلے گئی تھی؟ آسمہ بھی اب سیدھی بات پر آ گئی، نہیں وہ سرمد جی کے ساتھ میں گئی تھی۔ سرمد کا نام سنتے ہی آسمہ اریبہ کے مزید پاس آ کے اسے پوچھنے لگی، وہ سرمد جی کے ساتھ آ گئی تھی تو مجھے بھی بتا دیتی، میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ چلی جاتی، کیونکہ ویسے بھی میں بور ہی ہو رہی تھی نا۔ آسمہ نہیں، ہم جس جگہ کو مفرح کو ڈھونڈنے گئے تھے وہاں پر بچوں کو نہیں جانا چاہیے اور ہم کون سا پکنک بنانے گئے تھے جو تم اب ساتھ جا کر انجوائے کرو تو کیا ہو، کوئی بات نہیں نا، میں تب بھی انجوائے کروں گی کیونکہ سرمد جی
बड़ भोले किस्म के हैं, तो इसके साथ इंसान कहाँ बोर हो सकता है। रिब्बा को आसमा की बातों को देख काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था कि ये सरमत में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है। आसमा देखो सरमत जी तुमसे काफ़ी बड़े हैं, तो तुम भाई वगैरह कहा करो, ऐसे बुरा लगता है। व्हाट, अब खैरियत? आपकी खैरियत? आजकल ये उम्र वगैरह कुछ नहीं होती, और मैं क्यों भाई कहूँ, हम वैसे भी दोस्त हैं। आसमा रिब्बा के सामने इस तरीके से बातें कर रही थी क्योंकि वैसे भी इसे अपनी बहन का कोई डर नहीं या खौफ नहीं था, जो कि वो शर्माए या फिर मेरी बहन मुझे डांट ना दे इस वजह से वो सोच समझ कर बात करे। तभी रिबा के मोबाइल पर रिंगट्यून बजना शुरू हो गई, जिसे सुन जल्दी से रिबा ने अपने बैग में से मोबाइल को निकाल कर कॉल एक्सेप्ट कर ले। कॉल को सुनते ही रिबा चौंकी। आपको मेरा नंबर कैसे मिला? आसमा रिबा की बात पर खुद हैरान होगी कि कौन है फ़ोन पर। एक्चुअली आई एम सॉरी बिकॉज मैं आपका मोबाइल, जो कि खुद मुझे अपनी तरफ खींच रहा था, को मैंने उठाया और फिर आपका नंबर ले लिया। वैसे भी ये तो इम्पोर्टेंट है ना, आप भी ये मेरा नंबर अपने पास सेव कर लें, और फिर चाहे जो भी काम हो बस एक कॉल कर दीजिएगा और ये गुलाम हाजिर होगा। रिबा सरमत की बातों पर काफ़ी बुरा महसूस करते हुए जी ठीक है क्या फ़ोन कट कर दिया, लेकिन सरमत को रिबा की इस बात पर भी खुश होते हुए और कुछ रिएक्ट ना किया। आप भी कौन था? आसमा ने रिबा से सवाल किया, जिस पर रिबा मुंह बनाती हुए बस सरमत जी थे। पता नहीं अजीब किस्म के इंसान है, मेरा नंबर भी ले लिया। अपने बैग को वहीं पर रख रिबा अपने रूम में चली गई। आसमा रिबा को जाता देख जल्दी से रिबा के बैग से मोबाइल को निकाल अभी अभी कॉल आने वाले नंबर को अपने मोबाइल में डायल करके सेव कर लिया। सरमत जी भी आप ही के पीछे पड़े रहते हैं, वो तो है ही बोरबंदी कॉल करनी है तो मुझे कर लेते। खैर कोई बात नहीं, मैं कर लूँगी। इन्हें दांत निकालती हुई आसमा अपने रूम में चली गई। मफरा को जब वापस होश आया तो ऐसे अपनी आंखों को खोल छत की तरफ देखने लगी। इसे फिलहाल कुछ याद ना था कि ये किस वजह से बेहोश हुई थी। तभी 2 मिनट खुद को रिलैक्स करने के बाद इसे सब याद आना शुरू हो गया और फरहान ने इसे धक्का दिया था, जिसके बाद इसे चोट लगी थी। तभी बात को याद किया मफरा अचानक से बेड से उठ गई। मफरा को उठता देख फरहान, जो कि साइड पर कुर्सी पर बैठा था, मफरा को उठता हुआ देख इससे कहने लगा, आराम से उठो, क्या हो गया, जिंदा हो तुम? फरहान की आवाज़ अपने कानों पर पड़ते मफरा ने फ़ौरन से अपनी दाएं जानिब देखा। फरहान टांग पर टांग रखे सिगरेट जलाए पी रहा था। तुझे मालूम है कि मुझे तेरी एक और बात पता चली है कि मेरी प्यारी सी एक्स वाइफ तो बेचारी सब कुछ ही भूल चुकी है। अपने माजी की इसने अपनी इस ज़िंदगी में कितने गुनाह किए हैं। अपनी मेमोरी लॉस होने वाली बात फरहान को पता चलने पर मफरा हैरत ज़दा हो गई और इसकी तरफ देखने लगी। क्या जान चुका हूँ मैं? बटला रही, मुझे अपने करीब पाकर तुम्हें कुछ तो याद आता ही होगा ना, बिकॉज मैं तो तुम्हारे काफ़ी करीब रह चुका हूँ और मुझे भूल पाना तो काफ़ी मुश्किल होता है लोगों के लिए। देखिए फरहान जी, मैं तो पहले ही आपसे कहा था कि मुझे कुछ याद नहीं है अपनी पहली ज़िंदगी के बारे में। अब पता नहीं तब क्या हुआ था मेरे साथ, बट मुझे रोज़ाना एक ही ख्वाब आता है कि कोई शख्स मुझे टॉर्चर कर रहा है। मैं इसे अपना शौहर कहती हूँ, लेकिन पता नहीं वो कौन है। अब न जाने वो आप है या कोई और। ओह अच्छा, मतलब क्या ऐसा तुझे सब कुछ याद आना शुरू हो चुका है? नाइस। फरहान की कुर्सी से उठता हुआ वफा के करीब आने लगा। मैं तुझे कुछ दिन के लिए सुकून की ज़िंदगी दे रहा हूँ ताकि तू अच्छे तरीके से सब कुछ याद कर पाए, और फिर तुझे सब कुछ वापस से याद आ जाएगा तो मैंने तेरे साथ जो कुछ भी करने के बारे में सोचा है तब वो करूँगा। बड़े ही आराम से फरहान मफरा को अपने प्लान बता रहा था, जिस पर मफरा को समझ नहीं आ रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करे। इस बात पर खुश हो कि कुछ दिन के लिए ही वो सुकून से रहेगी और इसकी याददाश्त भी शायद इस दौरान वापस आ जाए, या फिर इस बात पर गमगीन हो कि अगर इसकी याददाश्त वापस आ गई तो कहीं वाकई में मैं अपने लाइफ में फरहान के साथ कोई ऐसा गुनाह तो नहीं किया जिसकी वजह से वो मुझे इस कदर नफ़रत करते हैं।